کے شہری علاقوں پر مسلط کیا جا رہا ہے۔ معزز صحافی حضرات، پاکستان پیپلز پارٹی کے قیام کے بعد سے سندھ کے شہری علاقوں کی پاکستان پیپلز پارٹی کبھی بھی نمائندہ جماعت نہیں رہی ہے، اور اس 11 سال میں 100% جس کی کوئی نمائندگی سندھ کے شہری علاقوں میں نہیں ہے، 100% اختیار وسائل اس کے حوالے کر دیے گئے۔ کیا ہم عدالتوں میں نہیں گئے؟ کیا عدالتوں کو کراچی کی عمارتیں گرانے ہی سے ساری دلچسپی ہے؟ کیا اسی کو ڈیمولش کرتے رہیں گے؟ آپ آئین کے نگہبان ہیں، آپ آئین کی تشریح کرنے کی ذمہ داری رکھتے ہیں۔ آپ کو آرٹیکل 140A کے خلاف بننے والے بلدیاتی نظام کو ڈیمولش کرنے کا آپ کو کیوں دھیان میں نہیں آیا ہے؟ وہ ایسا نظام جو جمہوریت کو، بنیادی جمہوریت کو اور الٹیمیٹلی سندھ کو ڈیمولش کرنے کا ایک ارادہ ہے، اس پہ عدلیہ کی خاموشی؟ کیا کوئی یہ حق تو ہم بھی رکھتے ہیں کہ عدالتیں بھی اسی ٹیکس سے چلتی ہیں، اسے عام پاکستانیوں کو حق ہے کہ ان سے سوال کرے کہ ایسے قومی اہمیت کے مقدمات جو آپ کے پاس موجود ہیں ان پہ ایسی تاخیر، مجرمانہ تاخیر، یہ آخر کس لیے ہے؟ ہم کہتے رہے تھے، مجبوری کی زبان بیان کرتے رہے تھے، اپنی ضروریات بیان کرتے، اور یہ بتاتے رہے ہیں کہ سندھ دیش کے خواب کو پالنے کی ذمہ داری اب پیپلز پارٹی نے گود لی ہوئی، اور ہم ہی ہیں، ہماری سوچ، ہمارے اندر موجود حب الوطنی اور ہماری 70 سال میں پاکستان کی تاریخ کی گواہی کہ جو سندھ دیش اور اس کے خواب کے درمیان سب سے مضبوط دیوار ہے، آپ اس دیوار کو ڈھانا چاہتے ہیں؟ کیا ہم عدالتوں میں نہیں گئے؟ کیا ہم نے جمہوری راستے اختیار نہیں کیے؟ کیا ہم نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے؟ ہم کئی سال سے یہی راستہ اپنائے ہوئے ہیں۔ ہم نے تہذیب کی زبان استعمال کی ہے، قانون کے راستے استعمال کیے ہیں، ایوانوں میں آواز اٹھائی ہے، عدلیہ کے پاس جا کے دہائی دی ہے۔ آپ ہمارے پاس ایک ہی راستہ چھوڑ رہے ہیں کہ ہم آ کر آپ بے گھر تو کر رہے ہیں، بے آسرا تو کر رہے ہیں، بے روزگار تو کر رہے ہیں، داخلوں سے تو محروم رکھ رہے ہیں، تو پھر ہم اپنے گھروں سے نکل کر سڑکوں پہ بسیرا شروع کر دیتے ہیں۔ اب ہمارے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں رہ گیا ہے اس کے سوا یہ جناب چیف جسٹس صاحب، آئین کا آرٹیکل 140 سے یہ کہتا ہے کہ ایک ایسی بلدیاتی حکومت جس کو زیادہ سے زیادہ اختیارات دیا جائے، زیادہ سے زیادہ کا مقصد ہے کہ جس وقت یہ آرٹیکل 140A ڈالا گیا تھا اس وقت کے اختیار سے زیادہ، تو آپ کیا یہ نہیں دیکھ رہے کہ اب بغیر اختیار کے اس دفعہ وہ ادارے جو کراچی کے شہریوں نے اپنے ٹیکس کے ذریعے اپنے منتخب کیے ہوئے میئر، ڈپٹی میئر، بلدیاتی منتخب نمائندوں کے ذریعے بنائے تھے، وہ بھی ان سے چھینے جا رہے ہیں۔ KMDC MQM کے دور میں بلدیاتی اپنے بجٹ سے، بلدیاتی وسائل سے بنایا گیا تھا۔ ہم کیسے اس کو پاکستان پیپلز پارٹی کی لسانی، نسل پرست، متعصب اور ملک دشمن حکومت کے حوالے کر سکتے ہیں کہ IHD MQM کے دور میں بلدیات میں کے وسائل سے بنائی گئی ہے؟ اسی طرح بہت سارے
عباسی اسپتال ہے, سبراج ہے, آئی اسپینسر ہاسپٹل ہے, اس درجنوں ہاسپٹلز جو کہ خود آپ لوگوں نے, کراچی کے لوگوں نے اپنے وسائل سے بنائے تھے. وہ تھوڑے بہت وسائل جو بلدیاتی حکومتوں کو دیے جاتے ہیں اس پہ بنائے گئے تھے. وہ کس طرح کراچی کے شہری یہ اجازت دیں کہ وہ ملک دشمن, سندھ دشمن, مہاجر دشمن اور سندھ کے شہری علاقوں کی دشمن اور کھلی دشمن سندھ حکومت کے حوالے کر دیے جائیں. ایک نئے بلدیاتی نظام آپ سو موٹو کب لیں گے چیف جسٹس صاحب؟ آپ کی حرمت کا سوال ہے. آئین پر شب خون مارا جا رہا ہے. آپ کو کس دن کا انتظار ہے؟ ہم نے بھی اپنے حصے کا صبر کر لیا ہے, انتظار کر لیا ہے, توقعات رکھی تھی. آپ نے ہمارے پاس اس کے علاوہ احتجاج اور مزاحمت کے علاوہ کوئی آپشن نہیں چھوڑا ہے. ہمیں اجازت دیجیے آئین اور قانون اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں پر جو قانونی دائرے میں سیاسی اور جمہوری تقاضے کے مطابق جو راستے اختیار کیے جا سکتے ہیں ہم اختیار کریں گے. کراچی, حیدرآباد, میرپور خاص, نواب شاہ, سکھر, ان کو مکمل طور پر مفلوج اور معطل کر دیا گیا ہے. اور ایک مفلوج, ٹوٹا پھوٹا, معذور بلدیاتی نظام پھر ان شہروں پر مسلط کیا جا رہا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ کراچی, حیدرآباد کے لوگوں کی خون پسینے کی کمائی سے جو ادارے بنائے گئے ہیں اس کو کرپشن کے حوالے کر دیا جائے, کرپشن کے ازدہے کے منہ میں رکھ دیا جائے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ سندھ جو ایک کثیر اللسانی صوبہ ہے اس کو یک لسانی حکمران کے حوالے کر دیا جائے؟ تمام اداروں میں تمام افسران, تمام ملازمین, ڈرائیور سے لے کر چوکیدار تک, میونسپل کمشنر سے لے کر ایڈمنسٹریٹر تک, اور ان لوگوں کو بھی ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس شہر سے تعلق رکھتے ہیں لیکن ان کی کاسہ لیسی کر رہے ہیں. کل تاریخ بھی آپ سے جواب لے گی اور اس شہر کے لوگ بھی آپ سے جواب طلب کریں گے. جعلی ڈومیسائل کے ذریعے گزشتہ 11 سال میں سندھ کے شہری علاقوں کی 1.25 لاکھ نوکریاں ایک لسانی اکائی کے حوالے کی گئی ہے. ہم نے 11 دسمبر کو آل پارٹی کانفرنس بلائی, کراچی کانفرنس بلائی, تاکہ کراچی کے لوگ مل کر سیاسی قیادت, جو معیشت کو تاجر برادری, ان سب کے نمائندے مل کر کراچی کا مستقبل کا فیصلہ کریں. ہمارے پاس راستہ سجا ہوا ہے. یہ روڈیں اسی لیے ہیں, ہمارے خون سے رنگین ہوتی نہیں ہیں, اور اس کے سامنے کوئی آیا تو کراچی کی شہریوں کا احتجاج کے سامنے اب یہ حکمران ٹھہر نہیں پائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس مستقل کراچی کے بلدیات سے تعلق رکھنے والے ملازمین, افراد, افسران, ان سب کا بھی دباؤ بڑھ رہا ہے
کہ ان کے حقوق کے لیے، اس شہر کو بچانے کے لیے، اس شہر کی گلی کوچوں کے لیے، اس شہر کے اداروں کے لیے، واٹر بورڈ کے لیے، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے لیے، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے، اس شہر کی جو ملکیتیں تھی ان کے واپسی کے لیے ایم کیو ایم کب تک خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ اب یہ سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے. ایسا کوئی بھی سلسلہ اور احتجاج ہوا، ایم کیو ایم کو اس کے ساتھ کھڑا پائیں گے. ہمارے علم میں آ رہا ہے کہ بہت سارے اداروں میں از خود لوگ اس بلدیاتی نظام کے خلاف احتجاج ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں. ہم ان کو لبیک کہہ رہے ہیں. کچھ کہہ رہے تھے باقی اسپیسیفکس یہ ہے کہ سیکرٹ بیلٹ ہے، یہ ہے وہ ہے، پیسے کے ذریعے جو پیسہ سے حکومت سے کماتے ہیں اس کے ذریعے میئر بنائیں گے اپنا کسی کو بتا دیں. یہ خالد مقبول بھائی نے جو گفتگو ہے اس بل ترامیم پیش کی گئی، جو ایم کیو ایم پاکستان کو اعتراضات ہیں، ہمارے ایم پی ایز نے، ہماری پارلیمانی پارٹی نے اس روز سندھ اسمبلی میں، سندھ اسمبلی کے باہر بھی بیان کیے تھے، جو ہم کانفرنس کرنے جا رہے ہیں اس میں بھی کریں گے کہ ہمارے خدشات کیا ہیں سندھ کے شہریوں تک، خاص کر شہری سندھ کے شہریوں تک پہنچنے چاہیے. 2013-14 میں بھی انہوں نے کوشش کی تھی جو یہ بل لائے تھے کہ اس میں بھی یہ سیکرٹ بیلٹ کے ذریعے میئر کا اور چیئرمین کا اختیار کریں. ہم عدالت میں گئے، ہم عدالت میں جا کر ان سے مقدمہ جیتے کہ یہ اوپن بیلٹ کے ذریعے ہونا چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے کہ سندھ حکومت کی بدعنوانی کا دنیا گواہ ہے. پچھلے 13 سالوں میں 10,000 ارب سے کہیں زیادہ ترقیاتی بجٹ کے نام پر خرچ کیا گیا، اور کراچی کو چھوڑ دیجئے، وزیر اعلیٰ سابق صدر کے بھٹو صاحب کے علاقوں میں چلے جائیں، اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ پیسے کن کی جیبوں میں تھے. یہ ان پیسوں سے ہر آنے والا انتخاب خریدتے ہیں. اس لیے ہمارا خدشہ یہ ہے کہ جو انہوں نے اس ترمیم میں انتہائی مشکوک شقیں شامل کی ہیں کہ پہلی بات کہ چیئرمین کا، میئر، ڈپٹی میئر کا انتخاب خفیہ رائے شماری سے ہوگا، اور دوسری بات کہ کوئی بھی غیر منتخب آدمی اس کو منتخب کیا جا سکتا ہے میئر کے طور پر. تو یہ اپنے پیسے کی، اپنی صوبائی حکومت کے اثر رسوخ کی بنیاد کے اوپر یہ سب کرنا چاہتے ہیں. اس لیے ہم اس کو مسترد کرتے ہیں، اور آئین کا آرٹیکل 140A کی روح سے سراسر خلاف ہے. 2017 سے وسیم اختر بھائی ایم کیو ایم پاکستان اس پٹیشن میں سپریم کورٹ کے پاس موجود ہیں. آئین کا 140A واضح طور پر کہتا ہے کہ صوبائی حکومتیں بلدیاتی حکومتوں کے انتخاب کروائیں گی. بلدیاتی حکومت وہ نہیں ہو سکتی کہ جس میں میئر کے پاس واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نہ ہو. بلدیاتی حکومت وہ نہیں ہو سکتی جس میں میئر کے پاس ماسٹر پلان، بلڈنگ کنٹرول، ڈیولپمنٹ اتھارٹی، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، یہ کوئی ادارہ نہ ہو. نہ صرف یہ ادارے ہوں، ان کا فنڈ ہو، ان کی ہائر اینڈ فائر اتھارٹی ہو تو وہ اکاؤنٹیبل ہوتا ہے. اس لیے یہ آئین کے خلاف ہے، اور جو چیز بھی آئین کے خلاف ورزی کر رہا ہے عدالتوں کو بھی دیکھنا چاہیے. بطور سیاسی جماعت ہم اپنا فرض ادا کر رہے ہیں اور کرتے رہیں. ہم نے بل پورا ایکٹ بنا کے پیش بھی کیا ہے. اس کو ہم نے پاکستان کے رہنما نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. فیصل سبزواری بھی اس وقت گفتگو کر رہے تھے، اور اس سے پہلے خالد مقبول صدیقی صاحب نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دسمبر کو آل پارٹیز کانفرنس بلائی ہے، کراچی کی قیادت مل کر مستقبل کا فیصلہ کرے گی. طرح ممالک میں اس طرح کے بڑے شہروں میں جس طرح کا بلدیاتی نظام دیا گیا ہے اس سے ملتی جلتی ہم نے ترامیم اور ایکٹ صوبائی حکومت، صوبائی اسمبلی میں جمع کرائی ہے. ظاہر ہے وہ کاغذ کے ایک پرزے سے زیادہ کی اہمیت نہیں رکھتی جاگیردارانہ جمہوریت کے لیے. اور ایڈمنسٹریٹر، کراچی کے ایڈمنسٹریٹر کراچی کے بیٹے ہیں، وہ کراچی کے مستقبل سے کھیلنے کے لیے ان قوم پرستوں کے اعلی کار نہ بنے. اور جس طرح صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت اپنا مدت پوری کرتے ہیں تو ایک عبوری نگراں حکومت آتی ہے. یہ بھی تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے، یہ بھی شہری حکومت ہے، بلدیاتی حکومت ہے. اس میں یہ کیا تماشا لگایا ہوا ہے آپ نے کہ غیر معینہ مدت کے لیے آپ نے ایڈمنسٹریٹر لگایا ہوا ہے.
اس کے لیے بھی MQM عدالتوں میں گئی ہوئی ہے، اور اس سے پہلے کہ عدالت فیصلہ دے میں مشورہ دوں گا مرتضی وہاب صاحب کو کہ قانون کی نظر میں بھی اور تاریخ کی نظر میں بھی مجرم بننے سے بچے. میں کچھ پوائنٹ دے دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، جیسے خالد بھائی نے ذکر کیا ہے کہ آرٹیکل 148 پٹیشن نمبر 24 2017 MQM نے سبمٹ کی ہے، جس کا ہم انتظار کر رہے ہیں. میں عدلیہ سے مخاطب ہوں. جب تک آئین کے آرٹیکل 148 کو آئینی پروٹیکشن نہیں دی جائے گی جس طرح سے فیڈرل گورنمنٹ کو اور پروونشل گورنمنٹ کو دی گئی ہے، جب تک یہ 18ویں امینڈمنٹ کو استعمال کر کے لوگوں کے ساتھ، کراچی کے ساتھ اسی طرح زیادتی کرتے رہیں گے، عدلیہ کی ذمہ داری بنتی ہے یہ کہ اس کو آئینی پروٹیکشن دی جائے. میں پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ وہ خود اس میں پٹیشنر ہیں، سیاست کو چھوڑ کے یہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ کو مضبوط کر جائیں اپنے ٹینیور میں. آپ کرپشن سے بھی جان چھڑوا لیں گے اس ملک کی. جب تک یہ 3rd ٹیئر آف گورنمنٹ مضبوط نہیں ہوگی، نہ یہاں کرپشن ختم ہوگی، نہ جمہوریت مضبوط ہوگی. MQM 70% نمائندگی رکھتی ہے کاؤنسل میں. MQM سے کوئی مشورہ نہیں کیا گیا اس امینڈمنٹ کو لانے کے حوالے سے، اور جو یہ امینڈمنٹ لائی گئی ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ محکموں کو ڈیوالو کرنا ہے. آپ نے نیچے، آپ نے تو الٹے سارے محکمے لے لیے ہیں اپنے پاس. آپ کے جو 2013 کا ایکٹ ہے اس کو پریمبل کو پڑھ لیں کہ آپ نے خود ایکسپلین کیا ہے آرٹیکل 148 کو کہ اختیارات فائنینشیل، ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل نیچے دیے جائیں گے. آپ تو واپس لے رہے ہیں سارے اختیارات. کس طرح سے چلے گا یہ سارا نظام؟ چیف جسٹس صاحب سے آخری ریکویسٹ کرتا ہوں، چیف جسٹس صاحب کوئی فیصلہ کریں کراچی کی بیٹرمنٹ کے لیے. آپ کے سامنے 2017 سے پینڈنگ ہے ہماری پٹیشن. کنویں میں سے گندا پانی نہ نکالیں، جو چیز گندی پڑی ہوئی ہے کنویں میں وہ نکالیں تاکہ کراچی والے آپ کو دعائیں دیں. جو میجرز لیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس سے تو یہ کرپٹ گورنمنٹ اور مضبوط ہو رہی ہے. تو آپ سے پھر سے ہمبلی ریکویسٹ کروں گا کہ 2017 سے پینڈنگ ہے ہماری پٹیشن، اس پہ ڈیسیجن دیں کوئی، جانے سے پہلے، ریٹائرمنٹ سے پہلے، کراچی کے لوگوں کا بھلا ہو جائے تاکہ. شکریہ. دنیا بھر میں جو عوامی مسائل کے حوالے سے جو بھی اختیارات ہیں وہ لوکل گورنمنٹ کے پاس ہیں. پورے یورپ میں، امریکہ میں، جاپان میں اور انڈیا میں. ایون جو امریکہ میں تو بندرگاہوں کا انتظام بھی لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے، اور بڑے بڑے اداروں کا انتظام لوکل گورنمنٹ کے پاس ہے. لیکن یہ موجودہ پیپلز پارٹی کی متعصب حکومت جو 13 سال سے مسلسل کرپشن کر کے کرپشن میں اتنی زیادہ نڈر اور بے خوف ہو گئی ہے کہ اس نے صوبائی محکموں کے علاوہ جو کراچی کے اور لوکل گورنمنٹ کے جو محکمے تھے ان کو بھی صرف اس لیے اپنے پاس رکھنا چاہتی ہے اور لے رہی ہے کہ تاکہ وہاں پر بھی بھرپور کرپشن کی جا سکے. آج ہم یہاں پر غیر قانونی بلڈنگز کی تعمیر کا ایشو کراچی میں اٹھا ہوا ہے. اس کی